بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ بچوں کو پر اعتماد بنائیں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جس شخص میں اعتماد ہوتا ہے وہ دوسروں کا اعتماد حاصل کر لیتا ہے، اور جس شخص میں اعتماد نہیں ہوتا وہ بہت تکلیف کی زندگی گزارتا ہے۔ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پہلے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے وہ کم ہے، دوسرے لوگوں کی زندگی مجھ سے بہتر ہے، ان کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، ان کے پاس زیادہ ان کے والدین ہم سے زیادہ اچھے ہیں، ان کے پاس ہم سے زیادہ صلاحیتیں ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کو کم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کوشش نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنے پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ اپنے بچوں کو کس طرح پر اعتماد بنایا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود پر اعتماد بنیے۔ میں اکثر اپنے ٹریننگ سیشنز میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ آپ کے بچے پر اعتماد بنیں؟ کتنے والدین چاہتے ہیں؟ سب کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے والدین ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اعتماد ہیں؟ اب سب کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں، اکا دکا ہاتھ اٹھتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ کو اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے، اور اس سیشن کے دوران جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے، کوئی آئیڈیا آئے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے آئیڈیا شیئر کر سکتے ہیں۔ جب پورا سیشن ختم ہوتا ہے 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، اس میں سے 2-3 لوگ ہی ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں، باقی خاموشی سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جب سیشن ختم ہوتا ہے تو کچھ لوگ آ کے مجھ سے اکیلے میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ میں اعتماد نہیں ہوگا، آپ سوال نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، تو آپ کے بچے کس طرح سے بہتر ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو پر اعتماد بنانا ہے۔ آپ پر اعتماد بنیں گے تو آپ کے بچے پر اعتماد ہوں گے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم کس طرح سے پر اعتماد بنیں۔ تو آج ہم جو باتیں بتائیں گے بچوں کے ساتھ کرنے کی، آپ اپنے ساتھ بھی وہ کام کرنے دیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غلطیوں پر غصہ مت ہوئیے، زیادہ ریئیکشن مت دکھائیے۔ دیکھیں، ہر شخص غلطیاں کرتا ہے اور غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے۔ جو شخص جتنی زیادہ غلطیاں کرے گا وہ اتنا زیادہ سیکھے گا، جو جتنا زیادہ سیکھے گا اس کے اندر اتنا زیادہ اعتماد آئے گا۔ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم وہ کوشش کرنا چھوڑ دے گا۔ غلطیوں کے ساتھ ساتھ بچے کو ناکام ہونے سے مت روکیے۔ ایک جملہ ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ ناکامی کامیابی کی چابی ہے۔ اچھا، جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کو کلیئرلی نہیں پتہ ہوتا کہ ناکامی کامیابی کی چابی کیسے ہے۔ ناکامی کامیابی کی چابی اسی طرح سے جس طرح ہم نے غلطیوں کی بات کی۔ آپ زیادہ ناکام کب ہوتے ہیں؟ آپ زیادہ ناکام اس وقت ہوتے ہیں جب زیادہ آپ اٹیمپٹ لیتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ وہ جتنی زیادہ کوششیں کریں گے اتنا زیادہ کامیاب ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے 5 دفعہ کوشش کی، وہ 1 دفعہ ناکام ہوا۔ ایک شخص نے 50 دفعہ کوشش کی، وہ 5 دفعہ ناکام ہوا۔ تو آپ کو بظاہر لگے گا کہ یہ زیادہ ناکام ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے کوششیں زیادہ کی ہیں، یہ کامیاب بھی زیادہ ہوا ہے۔ جب آپ بچوں کو ناکام ہونے دیتے ہیں، ناکامیوں پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اس کی کوششوں کو سراہتے ہیں، تو وہ مزید کوشش کرتا ہے، وہ ناکام ہونے سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے اندر ہمارا اعتماد کب نیچے آتا ہے؟ اس وقت نیچے آتا ہے کہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، یا ہم پیچھے رہ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، بچوں کو ناکام ہونے دیں، اور ناکام ہونے پہ بھی ان کو اپریشیٹ کریں کہ کم از کم انہوں نے کوشش تو کی۔ تیسری بات ہے کہ ان کی عمر کے حساب سے ان کے اہداف سیٹ کیجئے، گول سیٹنگ کیجئے۔ ناظرین، اگر آپ نے بچوں کے گول سیٹ نہیں کیے، اگر آپ نے یہ پلان نہیں کیا کہ آپ کے بچے کی سمت کیا ہوگی، پھر تو وہ کہیں بھی نکل جائے گا۔ آپ کو بچے کے عمر کے حساب سے، اچھا غلطی ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات اتنے بڑے بڑے گول سیٹ کر دیتے ہیں کہ بچہ ان کو اچیو کر ہی نہیں سکتا، اس کا کانفیڈنس نیچے آ جاتا ہے۔ بعض اوقات اتنے چھوٹے چھوٹے گولز دیتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے کوئی کام ہے کرنے کا، اس کا پھر کانفیڈنس نیچے آ جاتا ہے۔ عمر کے حساب سے، اس کی صلاحیتوں کے حساب سے اس کے گول سیٹ کیجئے، اور آہستہ آہستہ ان کو بڑھاتے رہیے۔ جیسے جیسے اس کے گولز اچیو ہوں گے، اس کا کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی کسی ایک صلاحیت میں اضافہ کیجئے۔ بہت حیرت انگیز بات ہے یہ۔ بعض اوقات کسی شخص میں صرف ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس ایک صلاحیت کی وجہ سے ہر جگہ وہ کانفیڈنٹلی بیہیو کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے لینگویج ایکسپرٹیز ہے، وہ بہت اچھا لینگویج کا ماہر ہے، یا کسی زبان کا ماہر ہے،
تو اپنی زبان میں مہارت کی وجہ سے وہ ہر جگہ آسانی سے اپنی بات کر لیتا ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کسی سبجیکٹ میں بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں۔ کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بہت اچھا ہوتا ہے، کسی بھی ایک چیز میں اگر آپ نے اپنے بچے کو بہتر کرنا شروع کر دیا، اس کا کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو کوئی ایک صلاحیت اس کے اندر لازمی پیدا کیجیے۔ ناظرین، بچے کی خوبیوں کو سراہیے، یہ ہم بات بار بار کہتے ہیں کہ بچوں کو سراہنا چاہیے۔ ہم بچوں کی غلطیوں پہ ڈانٹ ڈپٹ تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن خوبیوں پہ سراہتے نہیں ہیں۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر رکھیے، وہ کسی کی مدد کر رہے ہوں، وہ کام وقت پر کر رہے ہوں، وہ آپ کا کام بھاگ کے کر رہے ہوں، واٹ ایور، جب بھی آپ اس کو دیکھیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کو یہ فیل ہو کہ میں کوئی یوز لیس چیز نہیں ہوں، بلکہ میں کوئی کارآمد چیز ہوں۔ جب کسی کو احساس ہوتا ہے کہ میں کارآمد ہوں، اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، کیونکہ خود کو یوز لیس سمجھنا، ورتھ لیس سمجھنا، بیکار چیز سمجھنا ہی آپ کے اعتماد کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، آخری بات یہ ہے کہ تیاری کیجئے۔ تیاری آپ کے کانفیڈنس کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی تقریر کرنے جانا ہے اور آپ نے تیاری بہت اچھی کر لی تو ہوگا کیا؟ ہوگا کہ آپ انتظار کریں گے کہ بھائی کب میرا وقت آئے گا، کب میں اپنی بات کروں گا یا کروں گی۔ لیکن اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا نمبر سب سے آخر میں ہے یا کسی طرح سے نمبر آ ہی نہیں، یعنی آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے تیاری نہیں کی۔ اسکول میں کیا ہوتا ہے، کسی ٹیسٹ کی تیاری جب بچہ کر کے آتا ہے، سارے بچے اس کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ سر آج تو آپ کو ٹیسٹ لینا ہے، یا ٹیچر آج تو آپ کو ٹیسٹ لینا ہے۔ سب اس کو جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا اس کا بعد میں مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ بھرپور تیاری کر کے جائیں گے، آپ کا کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کسی کا سامنا کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ اسے بات نہیں کر پاتے، سکون کا سانس لیجئے، پلان کیجئے کہ کیا بات کرنی ہے، خود کو تیار کیجئے اور پھر جا کے بات کیجئے۔ 4 دفعہ فیس کریں گے تو آپ کو کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، ان باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا، آپ کے بچے کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا۔ اور یہ بات دوبارہ یاد رکھیں، جس شخص میں کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دوسروں کا بھی کانفیڈنس جیت لیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔